نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین نیک آباد مورانیہ شریف و بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ مخاطب ہوں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک عورت نے لاہور میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی بہن نے اس کی تائید کی فیصل آباد سے، ایک نے ادھر سرائے عالمگیر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پتہ چلا ہے کہ اور بھی کئی مقامات پر لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر وزیر اعظم کو، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو اور چیف جسٹس کو فوری طور پر سخت ایکشن لینا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ یہ پولیس کے سپاہیوں کے ذمہ لگا دیا جائے۔ اس پر فوری طور پر شہباز شریف کو ایکشن لینا چاہیے تھا، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایکشن لینا چاہیے تھا، ایجنسیوں کو مقرر کرنا چاہیے تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پر علماء ہیں۔ علماء کو اس پر بولنا چاہیے تھا، اس کے احکام بیان کرنے چاہیے تھے۔ بہت سے لوگوں کو ایسی صورتحال کے اندر جو شریعت کے احکام ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت تھی، علماء نے نہیں بیان کیے، کسی عالم نے میرے خیال میں نہیں بیان کیے۔ اس لیے میں اس اپنے بیان کے ذریعے، کلپ کے ذریعے ان چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر ایک، جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے اور حکومت اس کو فوراً قتل نہ کرے۔ یہاں پر تو ہمارے جج بھی سیکولر ہیں، باہر سے جو پوپ کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا آسیہ ملونہ کے کیس میں ہمارے حکمران بھی تقریباً سیکولر ہیں، ہمارے حکام سیکولر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اسلام کے نام پر ملک حاصل ہوا تھا اسلام کے لیے، تو اس کے اندر لا مذہبیت جو ہے نا اس کو عام کیا جا رہا ہے، اسلام کو کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو فوراً گرفتار کرے اور گرفتار کر کے اس پر اسلام پیش کیا جائے، ختم نبوت کا عقیدہ پیش کیا جائے اس پر۔ اگر وہ مہلت مانگے تو اس کو 3 دن تک مہلت بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر 3 دن کی مہلت گزرنے پر بھی وہ ختم نبوت کے عقیدے پر نہ آئے تو پھر مرد کو قتل کیا جائے۔ ہمارے یہاں مطالبہ ہو رہا ہے جس عورت کو بھی قتل کیا جائے۔ عورتیں جو ہیں ان کو صرف گستاخی رسول پر قتل کیا جاتا ہے، ارتداد غلیظ میں۔ جہاں تک یہ عام ارتداد ہے، نبوت کا دعویٰ، اس پر عورت کو نہیں قتل کیا جاتا۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو جیل میں بند کر دو، جیل میں مر جائیں گل سڑ کر، یا پھر یہ واپس آئیں ختم نبوت کے عقیدے پر، اور مردوں کو قتل کر دیا جائے 3 دن کے بعد۔ یہ حکم شرعی ہے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے۔ اس کے بعد میں ایک اور بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ گرفتار ہوتے ہیں ایسے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر رہا کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے جی ان کو خطرہ ہے، پھر باہر بھیج دیا جاتا ہے، فرانس سے ویزے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ باہر جا کے وہ شخص کہتا ہے یا وہ خاتون کہتی ہے جی میرے خاندان کو خطرہ ہے جی، پھر پورے کے پورے خاندان کو ویزے مل جاتے ہیں۔ پھر وہ سب لوگ جا کے اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی۔ اسی لیے FATF والے ہمیں گرے لسٹ میں لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی بلیک لسٹ میں لائیں گے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے، ہمارے ججوں کی یہ کمزوری ہے، اور ہماری ایجنسیوں کی یہ کمزوری ہے
کیوں باہر جانے دیتے ہیں؟ یہ باہر بھیجتے ہیں تو پھر باہر جا کے وہ چلتی پھرتی پاکستان کے خلاف وہ ایک تبلیغ ہوتی ہے، پاکستان کش تبلیغ، اسلام کش تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ احسان نہیں ہے باہر بھیجنا ہے، ایسے لوگوں کو یہ ظلم ہے، اور ان کے بارے میں شرعی جو ہے نا احکام ان پر نافذ کیے جائیں کہ ان کو ختم نبوت میں واپس لائیں، ان سب کو 3 دن کے اندر مہلت دے دیں، 3 دن کے بعد پھر ان کو جو نا کسی چوراہے میں ان کو تلوار کے ساتھ ان کا سر قلم کیا جائے۔ بے شک 1-2 کا مجھے جلاد مقرر کرے، میں بیماری کے باوجود بھی کپ دوں گا۔ اگر آپ کو جلاد کو نہیں ملتا تو پیر افضل قادری تیار ہے، حاکم وقت جو ہے نا فیصلہ کرے اور میں تلوار چلا کے اس کی گردن کاپ دوں گا۔ یہ ہے، باہر نہیں بھیجنا بالکل۔ اگر باہر بھیجا تو پھر آپ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی، جو بھی بھیجے گا، کوئی جج بھیجے، کوئی حاکم بھیجے، کوئی ایجنسی بھیجے، جیسے سیاسی عملوں کا بھیجا گیا، تو آپ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی۔ یہ میں ابتدائی طور پر گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد میں کسی وقت تفصیلی گفتگو بھی کروں گا اس مسئلے پر۔